السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 52۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ چنانچہ ایک روز میں اور ڈونا قرطاجنہ سے مصر جانے والے قافلے میں شامل ہو کر ملک مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ کارواں زیادہ بڑا نہیں تھا، 10-12 اونٹ تھے جن پر کچھ مسافر اور زیتون کا تیل اور گرم مسالوں کے بورے لدے تھے۔ ہسپانوی دوشیزہ ڈونا ایک الگ اونٹ کے کجاوے میں سوار تھی، اس کے لیے قافلہ سالار کو میں نے زیادہ رقم ادا کی تھی۔ میں دوسرے اونٹ پر سوار ڈونا کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ قافلہ رات کو سفر کرتا، دن کو جب صحرا میں تیز دھوپ نکل آتی اور تب سے صحرا دکھنے لگتا تو کسی جگہ پڑاؤ ڈال لیا جاتا۔ صحرا میں ہمارا سفر جاری تھا۔ ایک روز قافلے نے تیز دھوپ نکلنے کے بعد کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ میں قیام کیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں قالین پر درختوں کے سائے میں لیٹ گیا۔ ہسپانوی دوشیزہ ڈونا کسی کام سے چٹان کی طرف گئی تھی۔ وہ مجھے بتا کر گئی تھی کہ میں ابھی واپس آتی ہوں۔ میں نے کوئی خیال نہیں کیا اور آنکھیں بند کر کے اپنے خیالوں میں کھو گیا۔ دوسرے مسافر بھی کھانا کھانے کے بعد آرام کر رہے تھے۔ صحرا میں تپش تھی مگر درختوں کے نیچے ہوا ٹھنڈی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈونا کو گئے کافی دیر ہو گئی ہے، سوچا بھی واپس آ جائے گی، لیکن جب اسے گئے ایک ساتھ گزر گئی تو میں پریشان ہو کر اس کی تلاش میں بھوری چٹان کی طرف بڑھ گیا۔ چٹان صحرا میں تپ رہی تھی۔ یہاں ریت پر ڈونا کے قدموں کے نشان دیکھے جو چٹان کے عقب کی طرف جا رہے تھے۔ میں ان نشانوں کے ساتھ ساتھ چٹان کے عقب میں گیا۔ یہاں ایک جگہ چٹان کی سنگین اور بالکل سیدھی دیوار کے پاس آ کر پاؤں کے نشان رک گئے۔ میں نے جھک کر دیکھا، ڈونا کی واپسی کے نشانات کہیں نہیں تھے۔ تو پھر وہ یہاں سے کہاں غائب ہو گئی؟ میں نے ڈونا کو 2-4 آوازیں دی، کسی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں بڑا حیران ہوں کہ یا خدا اس حسین ہسپانوی دوشیزہ کو زمین کھا گئی یا کسی چٹان پہ اندر سما لیا، آخر وہ کہاں غائب ہو گئی؟ 2-3 بار چٹان کے گرد چکر بھی لگائے۔ چٹان بھی کوئی جگہ یا کھو یا غار نہیں تھا۔ بڑی بڑی تکونی پتھریلی دیواریں ریت میں اٹھ کر اوپر جا کر آپس میں مل گئی تھی۔ ڈونا کو تلاش کرتے کرتے جب شام ہو گئی تو قافلے کی کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ڈونا ضرور کسی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی آسیب کا شکار ہو گئی ہو، کیونکہ صحرائی چٹانوں کے آسیب کے بارے میں اکثر کہانیاں مشہور تھیں۔ میں اسے مشکل میں گرفتار چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے قافلہ سالار سے جا کر ڈونا کی گمشدگی کا ذکر کیا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ رات کا اندھیرا ہونے تک ہم نے ڈونا کو جگہ جگہ تلاش کیا۔ قافلے کا ایک ماہر کھوجی اونٹ لے کر دور دور تک گیا۔ واپس آ کے سے بتایا کہ صحرا میں کسی انسانی پاؤں کے نشان تک نہیں۔ آخرکار میں نے قافلہ سالار سے کہہ دیا کہ وہ قافلہ لے کر چلا جائے۔ میں ڈونا کے بغیر آگے نہیں جا سکتا، وہ میری ذمہ داری تھی۔ میں اسے جب تک تلاش نہ کر لوں یہاں سے نہیں لوں گا۔ قافلہ چل دیا اور میں نخلستان میں اکیلا رہ گیا۔ شام کی روشنی ڈوب گئی، صحرا میں چاروں طرف اندھیرا ہو گیا، پھر ستاروں کی چمک پھیل گئی۔ اچانک مجھے ایسی آوازیں سنائی دی جیسے کہ عورت لمبی درد بھری آواز میں کسی کو بلا رہی ہو۔ یہ بڑی ڈراؤنی آواز تھی۔ میری نگاہیں اپنے آپ چٹان کی طرف اٹھ گئے جو صحرائی رات کی پراسرار دھیمی روشنی میں کسی بہت بڑے دیو کی طرح آسمان کو تک رہی تھی۔ آواز اسی چٹان کی طرف سے آ رہی تھی۔ پھر ایک چراغ کی لو دکھائی دی جو چٹان کے پیچھے سے نکل کر آہستہ آہستہ اس کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ میں اٹھ کر چٹان کی طرف بڑھا۔ میرے چٹان تک پہنچتے پہنچتے یہ چراغ کی لو اس کے عقب میں چلی گئی۔ ستاروں کی روشنی مجھے ریت پر کسی درندے کے پنجوں کے نشان نظر آئے۔ میں چٹان کی دوسری طرف آگے اور کیا دیکھتا ہوں کہ چٹان سے باہر نکلے ہوئے ایک چھوٹے سے پتھر پر ایک انسانی کھوپڑی پڑی تھی جس کے اوپر چراغ جل رہا تھا۔ چراغ کی لو بالکل سیدھی تھی اور ذرا سی بھی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ عورت کی درد بھری آواز پھر سنائی نہیں دی تھی۔ میں قدم اٹھاتا چراغ والی کھوپڑی کے قریب آ کر رک گیا۔ میں نے جھک کر کھوپڑی کی طرف دیکھا تو حیرت زدہ سا رہ گیا۔ کھوپڑی کی آنکھوں کے سوراخوں میں سے 2 انسانی آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے کھوپڑی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم جو کوئی بھی مجھے بتاؤ کہ ڈونا کو تم نے کہاں غائب کیا ہے؟ کھوپڑی کی آنکھوں کے ڈیلے دائیں بائیں گھومنے لگے۔ میں نے اپنا سوال ایک بار پھر دہرایا۔ کھوپڑی کے ڈیلے ساکت ہو گئے۔ اس کے بھیانک منہ سے سوراخ میں سے وہی دل دہلا دینے کی آواز نکلی۔ اس آواز میں اس قدر دہشت اور کرب تھا کہ ایک بار تو خوف سے میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ ضرور کوئی طلیسم یا آسیب تھا۔ ایسے طلیسم اور آسیب میں بہت دیکھ چکا ہوں۔ میں ڈونا کا سراغ لگانے کو بےتاب تھا، اس خیال سے میں شاید یہ آسیب ہی مجھے ڈونا کے بارے میں کچھ بتا دے۔ میں نے اسے سوال کیا تھا لیکن اس کی درد بھری چیخ سے لگتا تھا کہ وہ خود کسی آسیب میں گرفتار ہے۔ میں نے کھوپڑی سے ایک بار پھر پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیا کسی نے اس پر طلیسم کر رکھا ہے؟ کھوپڑی کے ڈیلے ایک بار پھر دائیں بائیں گردش کرنے لگے۔ مجھے سخت غصہ آ گیا۔ میں نے پھونک مار کر چراغ گل کر دیا۔ چراغ کے بجھتے ہی ایک دلدوز نسوانی چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹا کیا دیکھتا ہوں کہ جہاں انسانی کھوپڑی پڑی تھی وہاں ایک تاک بنا ہوا تھا۔ تاک کے اندر جھانکا تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ڈونا کی تلاش کا خیال مجھے اندر لے گیا۔ تاک کے اندر 3 بڑے بڑے پتھروں کی سیڑھیاں اترتی تھی۔ نیچے ایک دالان سا تھا، بالکل خالی، ویران اور اندھیرا۔ اس قسم کے دالان احرام مصر میں بنائے جاتے تھے۔ میں آگے بڑھا۔ ایک تنگ راستے سے گزرنے کے بعد ایک چکور کمرہ آ گیا۔ یہاں درمیان میں چھوٹے سے چبوترے پر چراغ جل رہا تھا۔
اس کی روشنی سنہری نہیں بلکہ کافوری تھی۔ سامنے دیوار کے ساتھ ایک تابوت سیدھا لگا ہوا تھا۔ اس تابوت پر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ میں نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ تابوت کے اندر ایک عورت کا حنوط شدہ جسم اس طرح کھڑا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے، لیکن اس کی گردن کے اوپر سر کی جگہ کھوپڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا کہ کھوپڑی کی آنکھوں کے سوراخوں میں سے دو انسانی آنکھ کے ڈیلے میرے تو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ مان میں چونک اٹھا۔ یہ وہی کھوپڑی تھی جس کے اوپر چراغ جل رہا تھا اور جو چٹان کے باہر پتھر پر رکھی تھی۔ میں وہاں سے ہٹنے لگا تو میرے دل میں جیسے کچھ الفاظ کا مفہوم اترتا چلا گیا۔ آتون، آتون، اسے بچاؤ۔ میں تیزی سے تابوت کے پیچھے گیا۔ وہاں سیڑھیاں اندھیرے میں نیچے اتر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے یہاں ڈونا کسی مصیبت میں مبتلا ہو۔ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے گیا تو اندھیرے میں سے ایک سانپ پکار تو میرے سامنے آ گیا۔ یہ سانپ زمین سے 5 فٹ اوپر اٹھا اپنا بڑا سا پھن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ اس کی 2 شاخیں سرخ زبان بار بار پھکار کے ساتھ باہر نکل رہی تھی۔ تابوت والی لاش مجھے جانتی تھی۔ یہ سانپ میری طاقت سے ناواقف تھا، ورنہ وہ کبھی اس طرح پھن اٹھا کر میرا راستہ نہ روکتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں وہاں سے آگے بڑھوں، لیکن میرے لیے کام ناممکن نہیں تھا۔ میں نے قدم اٹھایا تو سانپ نے نہ صرف میرے ماتھے پر ڈس لیا بلکہ میری گردن کے گرد شکنجہ کس دیا۔ بہت جلد سانپ کو محسوس ہو گیا کہ اس نے یہ حرکت کر کے بہت بڑی حماقت کی ہے۔ اپنی گردن سے اسے اتار کر میں اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ تڑپ کر مجھ سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، مگر میں اسے زندہ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ سانپ کے 4 ٹکڑے میں نے اندھیرے میں پھینک کر آگے قدم اٹھائے۔ ابھی چند ہی قدم آگے چلا ہوں گا کہ اوپر تاریک چھت میں سے ایک سفید سی پھوار مجھ پر گرنے لگی۔ میں نے اوپر دیکھا اور جیسے تاریک بادل کا ایک ٹکڑا سفید بارش برسا رہا تھا۔ اس ناگہانی بارش سے بچنے کے لیے میں نے چاہا کہ وہاں سے بھاگوں، لیکن یہ دیکھ کر میرے جسم میں حیرت کی لہر دوڑ گئی کہ میں اپنی جگہ سے پاؤں نہیں ہلا سکتا تھا۔ میں نے اپنے بازو ہلانے کی کوشش کی، مگر میرے بازو نے بھی حرکت سے انکار کر دیا۔ چھت پر سے سفید بارش کی پھوار گرنا بند ہو گئی۔ اسی اثنا میں میں اپنی جگہ سے سر سے پاؤں تک پتھر بن چکا تھا، لیکن میری سماعت قائم تھی اور بصارت بھی بحال تھی۔ میں دیکھ رہا تھا اور سن بھی سکتا تھا، لیکن نہ بول سکتا تھا نہ حرکت کر سکتا تھا۔ یہ ایک عجیب سا سانحہ مجھ پر گزر گیا۔ اب میں اندھیرے میں پتھر کا مجسمہ بنا سوچ رہا تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا آسیب تھا جس نے مجھے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اس قابل رحم حالت میں مجھے ابھی چند ثانیے ہی گزرے تھے کہ اندھیرے میں سامنے ایک روشنی ہوئی۔ پھر روشنی میں 2 انسان جن کے سیاہ جسم چمک رہے تھے ہاتھوں میں مچھلے لیے میری طرف آتے دکھائی دیے۔ ان کے درمیان ایک مڑے ہوئے سر والا کاہن نما انسان تھا۔ سیاہ چوغا پہنے ہاتھ میں ترشول تھامے چلا رہا تھا۔ اس پراسرار انسان کا لمبوترا چہرہ کرخ تھا اور آنکھوں میں درندگی کی چمک تھی۔ میرے قریب آ کر اسے ترشول سے میری طرف اشارہ کیا۔ دونوں غلاموں نے مچھلیں دیوار کے ساتھ لٹکا دی، کمر سے بندھی ہوئی رسی کھول کے میری گردن میں ڈالی اور مجھے زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے چلے۔ میرا جسم ایک لاش کی طرح زمین پر گھسٹتا چلا جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ کچھ بھی مجھے اتنا احساس ضرور ہو گیا تھا کہ یہ کاہن کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ اس عالم میں مجھے وہاں ڈونا کا خیال آیا تھا کہ وہ کہاں ہوگی۔ تابوت کی لاش کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری پتھر بھری لاش کو گھسیٹتے ہوئے غلام اپنے کاہن آقا کی میت میں اندھیرے غار سے نکال کر ایک ایسے دالان میں لے گئے جہاں چھت کے ساتھ ایک شمعدان لٹک رہا تھا۔ میں نے دیکھا دالان بالکل خالی پڑا تھا۔ سیاہ فام غلاموں نے مجھے اٹھا کر دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ کاہن نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آسیبی آواز میں کہا، تم نے میرے مہاناک کا خون کیا ہے، اب تمہیں باقی ساری زندگی موت و حیات کے درمیان مولک ہو کر میری خدمت کرنا ہوگی، میرا ہر حکم بجا لانا ہوگا، پھر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس غار میں زمین کھود کر دبا دیا جائے گا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا، کوئی جواب بھی نہ دے سکتا تھا۔ کاہن اپنا ترشول والا عصا اٹھائے سیاہ فام غلاموں کے ساتھ دالان کے غربی دروازے میں داخل ہو گیا۔ میں دالان میں اکیلا رہ گیا۔ میں آنکھیں بند نہیں کر سکتا تھا مگر ڈیلوں کو دائیں میں گھما سکتا تھا۔ جانے کتنی دیر میں پتھر بنا وہاں دیوار کے ساتھ کھڑا رہا۔ شاید 1 دن گزر گیا، شاید 2 دن گزر گئے ہوں گے کہ اسی غربی دروازے میں روشنی ہوئی اور وہی سیاہ فام حبشی غلام نمودار ہوئے۔ اس بار میرے گلے میں رسی ڈالنے کے بجائے انہوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا۔ غربی دروازے کے آگے ایک راہداری تھی جس پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر شمعیں لٹک رہی تھی۔ پھر مجھے عجیب و غریب قسم کی مست کر دینے والی خوشبوئیں آنے لگی۔ راہداری کے آخر میں ایک اونچا لمبا دروازہ تھا۔ پہرے داروں سے کھولا تو وہاں ایک عجیب پراسرار نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ فضا خوشبوؤں سے بوجھل تھی۔ یہ جادو ٹونے میں کام آنے والی جڑی بوٹیوں کی گہری خوشبوئیں تھیں۔ میری آنکھیں چھت کی طرف تھیں۔ چھت کے ساتھ 2 شمع دان میں شمعیں دھیمی دھیمی روشنی دے رہی تھی۔ مجھے ایک چبوترے پر لٹکا دیا گیا۔ اب میں نے ماحول کا جائزہ لیا۔ میرے سامنے نیم دائرے کی شکل میں کچھ سیاہ فام غلام 2 زانو ہو کر زمین پر بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان بخور سلگ رہے تھے۔ پیچھے کی استہان پر وہی کرخ چہرے والا اور خونی آنکھوں والا کاہن ہاتھ میں ترشول تھامے بیٹھا تھا۔ اس کے ترشول کے اشارے پر ایک حبشی غلام نے اپنے ڈھول پر 2 بار ہاتھ مارا۔ ڈھول کی آواز کے ساتھ ہی کمرے کے 3 دروازوں میں سے 3 سیاہ فام حبشی عورتیں ہاتھوں میں خنجریں رقص کرتی داخل ہوئیں۔ انہوں نے باری باری کاہن کے سامنے آ کر ڈنڈوت کیا اور ڈھول کی تھاپ پر وحشیانہ رقص شروع کر دیا۔
شمعدانوں کی نیلی روشنی میں ان کے سیاہفام جسم نیلے خوابوں کے سیاہ ناگوں کی طرح لہرا رہے تھے۔ رقص کرتے کرتے یہ حبشی عورتیں میرے چبوترے کے سامنے آ کر نیم دائرے میں بیٹھ گئیں۔ کاہن نے ترشول کے عصا کو 3 بار زمین پر مارا۔ حبشی غلام نے ڈھول پر 3 بار ہاتھ مارا۔ پھر بائیں جانب کی دیوار کا سیاہ پردہ ایک طرف ہٹا تو میں نے ہسپانی دوشیزہ ڈونا کو صاف پہچان لیا۔ اس کے ہاتھ میں بھی خنجر تھا اور وہ کسی از خود رفتہ مست رقاصہ کی طرح رقص کرتی دائرے بناتی چلی آ رہی تھی۔ اس نے بھی کاہن کے سامنے ڈنڈوت کی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ کاہن کے اشارے پر ایک حبشی غلام نے اٹھ کر ڈونا کے چہرے پر دھونی دی۔ کاہن نے ترشول کو 1 بار زمین پر مارا۔ ڈونا نے گھوم کر میری طرف دیکھا اور رقص شروع کر دیا۔ وہ میرے چبوترے پر چڑھ آئی۔ تب میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں درندگی اور خون آشامی تھی۔ میں نے پتھر کی لاش میں ضرور بدل گیا تھا لیکن میری شکل نہیں بدلی تھی۔ اس کو مجھے بڑی آسانی سے پہچان لینا چاہیے تھا، لیکن اس کی آنکھیں اور چہرے کا تاثر صاف بتا رہا تھا کہ وہ مجھے کوئی اجنبی بلکہ اپنا دشمن سمجھ رہی ہے۔ میں بول نہیں سکتا تھا۔ میں نے آنکھوں میں سے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اس کا دوست ہوں، اس کا ساتھی ہوں، مگر اس پر میرے کسی اشارے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کسی آسیب کے قبضے میں ہے اور اس پر کوئی طلسم کر دیا گیا ہے۔ میں خاموشی سے یہ دیکھنے لگا کہ وہ میرے قریب کس لیے آئی ہے، یا یوں کہنے کہ اسے خنجر دے کر میرے پاس کیوں بھیجا گیا ہے۔ ڈونا میری آنکھوں کے آگے تیز نکیلا خنجر بار بار لہرانے لگی۔ ڈھول پر تھاپ تیز ہو گئی۔ ڈونا کا رقص بھی تیز ہو گیا۔ وہ والہانہ انداز میں میرے ارد گرد چکر لگانے لگی۔ پھر ایک دم سے ڈھول کی آواز رک گئی۔ ڈونا اس وقت عین میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے میں تر تھا، آنکھوں میں بیگانگی اور وحشت تھی۔ اس نے اپنا خنجر والا ہاتھ بلند کیا، خنجر کی نوک کا رخ میری ایک آنکھ کی طرف کیا اور میری طرف جیسے رینگنے لگی۔ میرے خدا، اسے تو میری آنکھیں نکالنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مجھے یک لحظہ خیال آ گیا، طلسم زدہ ہونے کے بعد کہیں میری آنکھوں کی غیر فانی قوت بھی ضائع تو نہیں ہوگی؟ کہیں میری آنکھیں بھی عام انسانوں کی طرح نرم و نازک تو نہیں بن چکی؟ اگر ایسا ہوا تو مجھے اندھا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ میں اپنے دوست اور ساتھی کے ہاتھوں اندھا ہونے جا رہا تھا۔ اب تو اس بات کا فیصلہ خنجر میری آنکھوں میں لگنے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ ڈونا سیر کے اثرات کے تحت خنجر کی نوک میری داہنی آنکھ کے بالکل قریب لے آئی۔ میں آنکھیں بند کرنے سے بھی قاصر تھا۔ محفل میں ایک دم سناٹا چھا گیا، کوئی ہلکی سی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ ڈونا نے بڑی سنگدلی کے ساتھ خنجر کی نوک میری آنکھ میں چبو دی۔ میں نے ذہنی نفسیاتی طور پر اپنی آنکھیں گویا بند کر لی، لیکن میری آنکھیں کھلی تھی۔ میری آنکھ صحیح سالم تھی۔ اس کا ثبوت مجھے ڈونا کے خنجر سے ملا، جس کی نوک آگے سے مڑ گئی تھی۔ ڈونا نے 2-3 بار پوری طاقت سے میری آنکھ میں خنجر مارا، لیکن اب میں مطمئن تھا کہ طلسم کا اثر میرے جسم پر تو ہو گیا ہے، لیکن میری آنکھیں اس طلسم سے محفوظ تھیں، یا یوں کہہ لیں کہ ان کی طاقت بحال تھی۔ ڈونا کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا۔ خنجر آگے سے ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے گھوم کر کاہن کو اپنا خنجر لہرا کر دکھایا۔ کاہن اپنی جگہ سے اٹھا اور آسا ٹیکتا بڑے غیظ و غضب کے عالم میں میری طرف بڑھا۔ اس نے خنجر کا معائنہ کیا، پھر میری طرف دیکھا۔ ڈونا کو ہاتھ سے پرے ہٹاتے ہوئے کاہن نے ہاتھ پیچھے پھیلایا۔ ایک حبشی غلام نے جلدی سے اپنا خنجر نکال کر پیش کر دیا۔ خنجر اب کاہن کے ہاتھ میں تھا۔ وہ خود میری آنکھیں نکالنے کے میری طرف بڑھا، لیکن اسے نا امیدی کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ صرف یہ کہ اس کا خنجر ٹوٹ گیا بلکہ اس کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا۔ کاہن نے ترشول والا ہاتھ اوپر بلند کر کے چیخ نما آواز میں کوئی ایسا منتر پڑا جو میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ میرے کان اس منتر کی آواز کے پڑتے ہی مجھے اپنے جسم میں ایک لرزی سی محسوس ہوئی۔ کاہن کا چہرہ آگ بھبھوکا ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے خنجر کو میری طرف لا رہا تھا۔ اب اس کے گرد ڈونا کے ساتھ 3 حبشی لڑکیوں نے بھی رقص شروع کر دیا تھا۔ یہ کوئی بڑا طلسم تھا جس کا ایک طرح سے ہوون ہو رہا تھا۔ میرے جسم کی لرزش اسی طرح تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے بھونچال آ گیا ہے۔ کاہن نے ایک بار پھر اسی منتر کا نعرہ لگایا اور خنجر پوری طاقت سے میرے جسم پر دے مارا۔ خنجر کے لگتے میرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور میں فرش پہ گر پڑا۔ فرش پر گرنے سے میری گردن میرے جسم سے الگ ہو گئی۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ میرے جسم کے 3 ٹکڑے ہو چکے تھے، لیکن میرا شعور سلامت تھا۔ ایسی شکست میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دونوں حبشی لڑکیاں میرے جسم کے ٹکڑوں کے گرد والہانہ بلکہ وحشیانہ رقص کر رہی تھی۔ کاہن کی آواز پھر بلند ہوئی۔ اس نے حکم دیا کہ میرے جسم کے ٹکڑوں کو مقدس چٹانوں کے سب سے گہرے تہہ خانے میں دفن کر دیا جائے۔ حبشی غلاموں نے میرے جسم کے 3 ٹکڑے اٹھائے اور چکر کھاتی پیچدار اندھیری سیڑھیاں اتر کر ایک تنگ و تاریک ممبر نما کوٹھلی میں آ گئے۔ یہاں انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور میری پتھریلی لاش کے 3 ٹکڑے اس میں دفن کر دیے۔ میری آنکھیں ریس نے بند کر دی تھی۔ میں کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا، صرف شعور باقی تھا، احساس زندہ تھا۔ اتنا شعور تھا کہ میں آتون ہوں، میرا جسم 3 حصوں میں تقسیم ہو کر اس قبر میں زمین میں دفن ہے اور میرا جسم پتھر کا بن چکا ہے۔ میں نہ زندوں میں تھا اور نہ مردوں میں۔ اگر کوئی میری مدد کو نہ آیا، اگر کوئی موزہ رونما نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں برس گزرنے پر میرے جسم کا پتھر ریت کے ذرے بن کر قبر کی تاریک گہرائیوں میں جذب ہو جائے اور میں محض شعور کا حولہ، احساس کا نظر نہ آنے والا پتلا اور روح کی اکائی بن کر قیامت تک زندہ رہوں۔ ایسی حالت بھی مجھے قبول نہیں تھی۔
سوال یہ تھا کہ اس قبر سے میں اپنے جسم کے ٹکڑے سمیٹ کر کیسے باہر نکل سکتا ہوں۔ ظاہر ہے جب تک کوئی دوسرا شخص میری مدد کو نہیں آتا میں قبر سے از خود باہر نہیں آ سکتا تھا۔ مجھے یہ احساس بھی پریشان کیا ہوا تھا کہ اگر میری لاش کے پتھریلے ٹکڑے آپس میں نہ جڑ سکے تو میرا انجام کیا ہوگا؟ کیا میں پھر کسی زندہ حالت میں زمین پر نہ پھر سکوں گا؟ یہ احساس بڑا اذیت ناک تھا۔ اس وقت خدا جانے کیوں مجھے اپنی پیاری والدہ کا خیال آ گیا۔ وہ مجھ سے کس قدر پیار کرتی تھی، مجھے اپنی جان نثار کرتی تھی۔ اگر اس وقت اسے پتہ چل جائے کہ اس کا بیٹا کس حالت میں ہے تو وہ ہزاروں سالوں کی سرحدی دیواریں توڑ کر اپنے بیٹے کی مدد کو آپ پہنچے۔ پھر اچانک جیسے زلزلے کا جھٹکا لگا، میری کٹی ہوئی گردن اپنی جگہ سے بائیں جانے مڑ گئی، زمین ہلنے لگی، میرے جسم کے تینوں ٹکڑے ادھر ادھر ہو رہے تھے، ڈول رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ جب یہ ٹکڑے ریت میں دبے ہونے کے باوجود دائیں بائیں کھسکنے لگ گئے۔ مجھے تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ میری آنکھوں کے سامنے ریت ہٹ رہی ہے۔ پھر ایسے لگا جیسے میری قبر فراخ ہونے لگی ہے، ریت پرے پرے جا رہی تھی، میرے ارد گرد خلاصہ بن گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے ڈیلے گھما کر دیکھا، میری قبر کشادہ ہو گئی اور پھر قبر کی ایک دیوار میں ایک تاک سا کھل گیا۔ اس تاک میں سے روشنی کی ایک لکیر ابھر کر میرے جسم کے تینوں ٹکڑوں پر پڑی اور میرے جسم کے تینوں ٹکڑے آہستہ آہستہ سلیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں آ کر مل گئے۔ روشنی کی لکیر غائب ہو گئی۔ اب مجھے ایک شفقت بھری پرسکون آواز سنائی دی۔ میں اس آواز کو کیسے بھلا سکتا تھا؟ یہ میری پیاری ماں کی آواز تھی۔ میرے بیٹے، میں عالم بالا سے تیری مدد کو آئی ہوں۔ میرے جانے کے بعد تم پھر زندہ ہو جاؤ گے۔ تم اس تاک سے باہر نکل جانا اور سنو، میں تمہارے لیے ایک اسم خاص کا تحفہ بھی لائی ہوں۔ یہ اسم تمہارے طویل ترین تاریخی سفر میں تمہاری مدد کرے گا۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ وہ اسم خاص کیا ہے۔ میری ماں کی آواز آئی، اپنے شعور کو میرے خیال پر مرکوز کر دو، پھر سنو۔ پھر میری والدہ نے میرے دل میں اسم خاص کو اتار دیا۔ یہ دو لفظ تھے جو اس وقت میرے دل پر نقش ہو گئے۔ میری والدہ نے تاکید کی کہ میں یہ اسم کسی کو نہ بتاؤں۔ اس نے کہا کہ تم اس اسم خاص کو پڑھ کر اپنی انگلی کا اشارہ جس جاندار یا غیر جاندار کی طرف کرو گے وہ سکڑ کر اتنی چھوٹی ہو جائے گی کہ تم اسے اٹھا کر اپنی مٹھی میں بند کر سکو گے۔ میں نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ میں کب تک اپنی طویل ترین زندگی کے دکھ سکھ جھیلتا رہوں گا؟ اس سوال کا کوئی جواب نہ ملا۔ میری والدہ کی روح عالم بالا کو جا چکی تھی۔ والدہ کی روح کے جاتے ہی میرے جسم سخت ترین پن ٹوٹ گیا اور میری رگوں میں پھر سے زندگی کا گرم خون گردش کرنے لگا۔ میں اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکتا تھا۔ قبر اتنی کشادہ ہو گئی تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ کر جھکی جھکی رینگتا ہوا تاک سے باہر نکل آیا۔ تاک کی دوسری طرف وہی پیچدار سیڑھیاں نظر آئی جس سے اتر کر حبشی غلام میری لاش کے ٹکڑے یہاں لائے تھے۔ میں تاریک چکر کھاتے زینے پر سے ہوتا اوپر ایک اندھیری کوٹری میں اتر آیا۔ یہاں سے ایک زینہ پھر اوپر جاتا تھا۔ اوپر دیوار میں ایک تختہ لگا تھا جس کی ایک جانب انسانی آوازیں سنائی دی۔ تختے کے قریب ہو کر میں نے سنا ایک آواز اسی بدتینت اور زبردست جادوگر کاہن کی تھی۔ وہ کسی غلام سے کہہ رہا تھا، اب اس کی موت کا وقت بھی آن پہنچا ہے، اس کی گردن اتار کر میرے سامنے پیش کر دو۔ غلام کی آواز آئی، عظیم دیوتا، نرتکی کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ کاہن کی آواز آئی، میں یہی چاہتا تھا، جاؤ میرا حکم بجا لاؤ۔ ایک لمحے کے اندر اندر ساری حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی۔ یہ شقی القلب جادوگر ڈونا کا سر طلب کر رہا تھا۔ ڈونا اس کے طلسم کے زیر اثر تھی جب ختم ہو چکا تھا اور اب یہ حبشی غلام ڈونا کا سر اتارنے جا رہا تھا۔ ڈونا بھی ایک صورتی سے مجھ پر جو کیا اس شیطان صفت کاہن کی طلسم کے زیر اثر کیا تھا۔ ڈونا کی جان بچانا میرا انسانی اور اخلاقی فرض تھا۔ وقت شاید بہت ہی کم تھا۔ میں تختے میں دوسرے دیکھنے کی کوشش کی مگر تختے میں کوئی ایسی درز یا معمولی سوراخ بھی دکھائی نہیں دیا۔ کوٹھی میں مجھے ایک بند کھڑکی دکھائی دی۔ اسے کھولا تو دوسری طرف وہی غلام گردش یا راہداری تھی جہاں سے مجھے غلام کاندھوں پر اٹھا کر لائے تھے۔ راہداری کی چھت سے شمع دان اس طرح لٹک رہے تھے۔ میں راہداری میں اتر کر ایک طرف تیز سے چلنے لگا۔ راہداری کے موڑ پہ میری نظر ایک سیاہ فام حبشی غلام پر پڑی جو تلوار ہاتھ میں لیے ایک کوٹھی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں اس کی طرف لپکا۔ میرے دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ کوٹھی میں داخل ہو چکا تھا۔ اچانک اندر سے ڈونا کی چیخ سنائی دی۔ میں نے دروازے کو زور سے لات مار کر کھولا اور اندر گھس گیا۔ دیکھا کہ سیاہ فام غلام تلوار کا وار کرنے کے لیے ڈونا کی طرف بڑھ رہا تھا جو ایک ستون کے ساتھ بندھی تھی۔ عبداللہ مجھے بچاؤ۔ سیاہ فام غلام نے پلٹ کر خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھا اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ احمق تھا، موت اس کے سر پر کھیل رہی تھی۔ اگر وہ حملہ نہ کرتا تو بچ سکتا تھا لیکن وہ پے در پہ میرے جسم پر تلوار کے وار کر رہا تھا۔ آخر اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب میری باری تھی۔ میں نے اسے گردن سے پکڑ کر فضا میں اٹھایا۔ وہ ٹانگیں چلانے لگا لیکن اس کی گردن کے گرد میرے پنجے کے گرد فولاد کی طرح سخت ہوتی چلی گئی اور وہ مردہ لاش بن کر میرے ہاتھوں میں لٹک گیا۔ میں نے ڈونا کی رسیاں کھول دی۔ ہم دونوں کمرے سے نکل کر راہداری میں اس تاک کی طرف بڑھے جہاں سے میں اس پراسرار آسیبی چٹان کے اندر داخل ہوا تھا۔ ڈونا میرے ساتھ ساتھ تھی۔ تاک کو پتھر کے سل سے بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے پورا زور لگا کر سل کو باہر کی طرف کھسکایا تو گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی اور پھر ہمارے پیچھے جیسے ان گنت بلائیں چیخیں مارتی نمودار ہو گئی۔ ڈونا کی بھی خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔
میں اسے اٹھا کر طاق سے باہر پھینک دیا اور خود باہر نکلنے لگا تو کسی نے پیچھے سے میری ٹانگیں پکڑ لی۔ میں نے ٹانگوں کو زور سے جھٹکا دیا اور طاق سے باہر کود گیا۔ باہر آتے ہی چٹان کا طاق جیسے غائب ہو گیا۔ میں ڈونا کو لے کر اسے چٹان کے پیچھے چھوڑتا ہوا نخلستان کی طرف چلا۔ ڈونا نے مجھے بتایا کہ وہ چٹان کے پاس پہنچی تھی کہ اسے ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو شیطان صرف کاہن کے سامنے چبوترے پر پڑی تھی۔ پھر اس نے مجھے اپنے طلسم کے اثر میں لے لیا۔ خیر جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، اچھا ہوا کہ تو وہاں سے زندہ نکل آئی، ورنہ مجھے بڑا پچھتاوا لگ جاتا۔ ہمارا قافلہ جا چکا ہے، کوئی بات نہیں، دوسرے قافلے کا انتظار کر لیں گے۔ اسی جگہ ہمیں 2 روز گزر گئے۔ کرتاجہ سے کوئی قافلہ نہ آیا۔ ہمارے پاس خوراک کا ذخیرہ ختم ہو رہا تھا۔ ڈونا کچھ پریشان ہونا شروع ہو گئی۔ 5ویں دن قافلے والوں کی دی ہوئی خوراک ختم ہو گئی۔ اب ہم نے درختوں کی کھجوروں پر گزارا کرنا شروع کر دیا۔ پانی بھی ختم ہو رہا تھا۔ قافلہ تھا کہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ڈونا کو لے کر تپتے لکودک صحرا میں کیسے نکل پڑتا؟ ہمارے پاس کوئی اونپی نہیں تھا۔ ڈونا تو صحرا میں ایک رات کا پیدل سفر بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور پھر یہ 100% یقینی بات تھی کہ آگے صحرا میں ہمیں پانی کی ایک بوند تک نہ ملے گی۔ کرتاجنہ سے اگر 1 ہفتے بعد بھی قافلہ چلتا ہے تو اسے مزید 2 روز بعد ہمارے پاس پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ہم اسی راستے پر بیٹھے تھے جہاں قافلے آتے جاتے تھے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ 15 روز گزر گئے اور نہ کوئی قافلہ مصر سے آیا اور نہ مصر کی طرف جاتا ہوا ملا۔ زیر زمین پانی کا صرف ایک مٹکا رہ گیا تھا۔ درختوں کی تمام پکی کھجوریں ختم ہو گئی تھی۔ اب صرف کچی کھجوروں کے گچھے باقی رہ گئے تھے۔ ڈونا کی پریشانی قدرتی امر تھا، میں اسے کہاں تک حوصلہ دیتا۔ 17ویں روز آخری 10 کھجوریں میں نے ڈونا کو کھلا دی، خود کچھ نہ کھایا۔ 18ویں روز ہمارا گزارا پانی پر تھا۔ ڈونا کی آنکھوں میں ہلکے پڑنے لگے تھے۔ میں اس کی طرف سے بہت فکر مند تھا۔ جہاں کھجوروں کے جھنڈ میں ہم بیٹھے تھے ہمارے ارد گرد سینکڑوں میلوں تک ریت کا لکودک صحرا ہی صحرا تھا جس پر دن کے وقت سورج آگ برساتا۔ ڈونا بھوک سے نڈھال ہو کر گر پڑی۔ میں اسے تنہا چھوڑ کر صحرا میں کسی شکار کی تلاش میں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اسیبی چٹان اسی طرح موجود تھی۔ اس کی طرف سے مجھے خطرہ تھا کہ کہیں ڈونا پھر کوئی اسیب حملہ نہ کر دے۔ شیطان صرف کاہن بھی تو چٹان کے اندر ہی تھا۔ ڈونا کی بگڑتی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اگر مزید 2 روز اسے کھانے کو کچھ نہ ملا تو اس کی موت یقینی تھی۔ لاچار ہو کر ایک روز دن کے وقت میں نے ڈونا کو کھجوروں کے جھنڈ تلے چھوڑا اور خود کسی شکار کی تلاش میں صحرا میں نکل گیا۔ تیز دھوپ میں صحرا کی ریت انگاروں کی طرح دہک رہی تھی، مگر وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ میں صحرا میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ریت کا ایک اونچا ٹیلا آ گیا۔ قریب پہنچا تو اس کی دوسری طرف جہاں ٹیلے کا سایہ تھا ایک صحرائی ہرن بدک کر نکلا اور کلیلیں بھرتا ایک طرف کو بھاگا۔ میں اس کے پیچھے دوڑا مگر ریت میں میرے پاؤں دھنسنے لگے۔ ہرن میری نگاہوں سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ڈونا کی زندگی کی آخری کرن بھی میری آنکھوں سے دور ہو رہی تھی۔ اچانک اگر میں اس ہرن کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہوا تو ڈونا کا زندہ بچنا محال ہوگا۔ اچانک مجھے اپنی والدہ ماجدہ کا تفویض کیا ہوا اس میں خاص یاد آ گیا۔ اس میں خاص کو آسمانی سے مدد حاصل کرنے کے نادر موقع تھا۔ یہ ڈونا کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ہرن مجھ سے کافی دور صحرا میں جا چکا تھا۔ میں نے دل میں والدہ صاحبہ کی روح کا بتایا ہوا اس میں خاص پر انگلی سے ہرن کی طرف اشارہ کیا۔ اچانک ہرن میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ ہرن تو غائب ہو گیا، اب کیا کروں؟ پھر خیال آیا کہ ہرن غائب نہیں ہو بلکہ چھوٹا ہو گیا ہوگا۔ میں جتنی تیز ریت پر بھاگ سکتا تھا بھاگ تو اس جگہ پہنچا جہاں میں نے ہرن کو آخری بار دیکھا تھا۔ میں حیرت زدہ رہ گیا کہ اتنا بڑا ہرن چھوٹے سے چوہے کی شکل اختیار کر گیا تھا اور وہ بمشکل مجھ سے 2 قدم ہی دور ہو سکا تھا۔ تب اس میں خاص سچا تھا۔ میں نے ہرن کو پکڑ کر اٹھا لیا اور واپس آ گیا۔ اب ایک دوسرے خیال نے مجھے پریشان کر دیا۔ ہرن کو اس میں خاص کی مدد سے میں نے چھوٹا تو کر دیا تھا، لیکن یہ بات میں نے والدہ ماجدہ کی روح سے پوچھنا بھول گیا تھا کہ اسے دوبارہ بڑا کیسے کروں گا۔ یہ چوہا سا ہرن تو ڈونے کے لیے ناکافی تھا۔ میں واپس کھجوروں کے جھنڈ کی طرف جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ہرن کو کیسے بڑا کروں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کھجوروں کا جھنڈ قریب آ گیا۔ ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ اس ہرن پر ایک بار پھر اس میں خاص پڑ کر پھونکا جائے، ہو سکتا ہے مزید چھوٹا ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اپنی اصلی جسامت پر آ جائے۔ چنانچہ میں نے اس کو ریت پر چھوٹے سے چوہے کی طرح بٹھا دیا۔ میرا ہاتھ اس کی گردن پر تھا کہ کہیں یہ بڑا ہو کر میرے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ میں دل میں اس میں خاص کا ود کیا اور دانے ہاتھ کی انگلی سے ہرن کی طرف اشارہ کیا۔ میرے ہاتھ کو جھٹکا لگا۔ ہرن ایک دم بڑا ہو گیا۔ وہ میری گرفت سے نکل کر بھاگا، لیکن اب میں اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں اچھل کر اس کے اوپر پڑا۔ ہرن کو میں نے ریت پر دبوچے میں سے اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈالا۔ کھجوروں کے جھنڈ میں ڈونا آنکھیں بند کے نقاہت کے عالم میں پڑی تھی۔ میں نے اسے ہرن کے شکار کی خوشخبری سنائی۔ فوراً ہرن کو ذبح کیا گیا۔ سوکھی شاخیں اور پتے اکٹھے کر کے آگ جلائی اور ہرن کو کھال سمیت بھوننا شروع کر دیا۔ ہرن کا گوشت کھا کر ڈونا کی آنکھوں میں پھر سے زندگی کی چمک اود کر آئی۔ دکھاوے کے طور پر میں نے بھی گوشت کے 2 ٹکڑے کھائے۔ اس کی کھوئی ہوئی طاقت بحال ہو رہی تھی۔ اس نے پوچھا، یہاں صحرا میں ہرن کہاں سے آ گیا؟ میں نے اسے بتایا کہ بس قسمت اچھی تھی کہ ایک ٹیلے کے پیچھے بیٹھا مل گیا۔
ہم نے بھنے ہوئے گوشت کے باقی ماندہ گوشت کو کھجوروں کے پتوں میں لپیٹ کر ٹھنڈی ریت میں دبا دیا تھا تاکہ کم از کم 2 روز تک تو کام آئے۔ مجھے اس امر کی بڑی خوشی تھی کہ والدہ ماجدہ کے بتائے ہوئے اس میں خاص کا تجربہ کامیاب ہوا تھا۔ ڈونا کی یہ فکر بالکل بجا تھی کہ جب یہ خوراک بھی ختم ہوگی تو کیا کریں گے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ اللہ حافظ و ناصر ہے۔ اللہ نے میری دعا سن لی اور جس روز میں نے ہرن کا شکار کیا اس کے دوسرے روز ہی کرتاجنا سے ایک قافلہ آتا نظر آیا۔ مغربی افق پر طلوع ہوتے سورج کی روشنی میں اونٹوں کی قطار دکھائی دی تو ڈونا خوشی سے رقص کرنے لگی۔ رقص کرتے کرتے وہ بے دم ہو کر گر پڑی۔ خداوند نے ہماری مدد کی، عبداللہ قافلہ چلا رہا ہے۔ قافلے نے اس نخلستان میں آ کر دن بھر کے لیے پڑاؤ کیا۔ سالار قافلہ کو ہم نے یہ کہانی سنائی کہ ہم اپنے قافلے سے بچھڑ گئے تھے۔ بہرحال اسی رات ہم اس قافلے میں شامل ہو کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ معزز سامعین حضرات، آتون کی یہ کہانیاں بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔